90 نیوز خبر سب سے پہلے۔ مائک آن نہیں ہے ٹھیک، آواز آ رہی ہے؟ ہاں چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، اور دو تین ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ ایک ہے سب سے پہلے جو آپ کی اے پی سی پرسوں ہوئی ہے، زبردست طریقے سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو سمجھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہے، یہ تو سی پی سی ہے، یہ تو ساری چور پارٹی کانفرنس تھی۔ سو آئی تھنک اٹ واز اے سی پی سی ناٹ این اے پی سی۔ ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی بات کرے، وہاں پہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہ میری تقریر سنائی جائے، میری بات سنی جائے، میرا مسئلہ حل کیا جائے، مجھے کسی طرح جیل سے نکالا جائے یا میری کسی طرح واپسی ہو جائے۔ اور جو تقریر کی ہے ایک اشتہاری نے، نواز شریف نے، کون ایسی تقریریں کرتا ہے؟ I mean 90% اس کی تقریر جو تھی، انہوں نے صرف اسٹیٹ کے خلاف بات کی، باقی چیزوں کے خلاف بات کی۔ I mean آپ ایک اشتہاری ہیں، اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، واپس آنے کا آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تباہ کر دیا اس ملک کو۔ ان پارٹیوں نے مل کے جو آج ہماری صورتحال ہے نا اس ملک کی، کیونکہ سارے ہم سے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ کس طرح ٹھیک ہوگا۔ 30-40 سال مل کے انہوں نے تباہ کیا اس ملک کو، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو۔ میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں، 5 سال میں اپوزیشن میں ایم پی اے رہا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میں کہتا تھا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 5 سال میں یہ کبھی نہیں میرے پاس آ سکے اسمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، آپ استعفیٰ دیں۔ آج بھی وہ پرابلمز ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ لوگوں کا تباہ کر دیا ہوا ہے، اخلاقی چیزیں خراب کر دی ہوئی ہیں۔ ایک نعرہ چلا دیا جی کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات ہمیں سوچتے ہیں، شرم آنی چاہیے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جو یہ بات کرے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سو اس لیے ہر چیز تباہ کر کے اب کٹھے ہو رہے ہیں، ابھی بھی کٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی بتا دوں۔ اور ہر دفعہ مولانا صاحب کو رینٹ کر لیتے ہیں، وہ مولانا کو رینٹ کرتے ہیں لوگ لانے کے لیے، اب پھر رینٹ کریں گے، حالانکہ وہ ہی واز ویری اپسیٹ اس پوری میٹنگ کے اندر، کیونکہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جانے کی اجازت دی گئی۔ سو پتہ نہیں کس طرح پھر کہتے ہیں جی ہم اپوزیشن ہیں۔ آپ اپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں جب چیزیں آپ نے تباہ کی ہوں؟ مجھے تو صرف یہ بتائیں نا، یا تو میں حکومت میں پی ٹی آئی رہی ہوتی اور پھر ہم آتے جی اپوزیشن میں اور کہتے یہ کس طرح خراب ہو گیا، وہ کس طرح خراب ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ جب آپ نے ہی سب چیزیں تباہ کی ہیں تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ بالکل 5 سال کے لیے۔ 5 سال کے اینڈ پہ پوچھو جی آپ نے کیا چیز ٹھیک کیا، کیا نہیں کی۔ تباہ آپ نے کی ہیں، پوچھتے ہم سے کہ ٹھیک کیوں نہیں کی۔ 40 سال کی تباہ ہوئی بھی چیزیں، 40 سال کے تباہ ہوئے ہوئے ڈپارٹمنٹ، 40 سال کا تباہ ہوا ہوا ایک مائنڈ سیٹ، 2 سال میں کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تباہ تم نے کیا ہے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہم لیں گے، مگر ایک اتنی تباہ ہوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ پہ چلتا ہوں جو بڑا چل رہا تھا
سر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ آپ باری باری آ جاتے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کیونکہ وہ باری باری اشارہ کرتے ہیں، سو اس لیے میں صرف دوسری چیز جو بڑی نیوز میں چلی، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے، بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھی. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی. اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی، ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں، کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے کہوں گا، حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے پاس آئیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اس میں فیکٹس کیا ہیں، کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے، ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو پتہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے. سوچتی ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں، جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں، وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں، ہمارا یہ ڈلوا دیں. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا، یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں، جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159، فیصل آباد میں 94، لاہور میں 157، لودھرا میں 273، میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی. کون سا رشتہ دار ہے بھائی؟ کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں؟ کون چوری کر رہا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے، ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ میں، جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ، پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں. کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے، اربوں روپے کی کتابیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ 41 کروڑ چینج کی کتابیں، 3 ارب کی کتابیں ہیں. تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا، کسی چیز پہ نہیں آنا، بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ ہی نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی؟ اگر پوچھیں گے تو دے دیں گے. ضلع ہی پروکیور کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ضلع پروکیور کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا، یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں، اسکولس کی اوپننگ کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین، تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ، 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. کیسز نکلے ہیں، وہ نکلے ہیں ننکانہ میں، نکلے ہیں گجرانوالہ میں، نکلے ہیں
गुजरात में निकले हैं और फैसलाबाद में। सो जहाँ जहाँ हमें पता लगा कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में केसेस निकले हैं, वहाँ पे हमने स्कूल बंद कर दिए, उन स्कूल्स को सील कर दिया गया। एक केस भी किसी स्कूल में निकलेगा तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। मेरे से ये हमेशा पूछा जाता है कि जी कितने केस निकलेंगे तो स्कूल बंद करेंगे? अगर एक केस भी निकलेगा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उस स्कूल में रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस स्कूल को नहीं खोला जाएगा। 50 से कुछ ज़्यादा केसेस निकले हैं अभी तक। सब ने इस तरह समझ लिया एकदम, क्योंकि हर दफ़ा मुझे कोई पूछता है कि जी केसेस निकल रहे हैं। ऑब्वियसली केस तो निकल रहे हैं, कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ ना। या तो कोरोना ख़त्म हो गया हो तो फिर हम आपसे कहेंगे हाँ जी केस क्यों निकल रहे हैं। SOPs दिए गए हैं, SOPs को फॉलो करना है। हम मेक श्योर कर रहे हैं सख्ती से SOPs को फॉलो किया जाए। जहाँ फॉलो नहीं हो रहे उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टीम्स हर जगह लगी हुई हैं, मगर 1,20,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, और अभी प्राइमरी स्कूल खुले नहीं हैं, अभी एलिमेंट्री स्कूल्स खुले नहीं हैं। ये मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनकी 9th और 10th की और उससे ऊपर की। सो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी SOPs को फॉलो किया जा सके उस तरह किया जाए। मैं खुद जाके स्कूल्स चेक किए हैं, मैं खुद दोबारा जाके स्कूल्स चेक करूँगा, और इन चीज़ों पे पूरा पैरा दिया जाएगा इन चीज़ों के ऊपर। जहाँ तक हमारी पूरी एफर्ट्स हैं हम वो लगाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली बैठ के। इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे बताएं प्लीज़। मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं। जो कल का स्केड्यूल है बिल्कुल उसको उसी तरह फॉलो किया जाएगा। कल इंशाअल्लाह ताला 6 through 8 खोली जाएगी। सिंध ने किस बेसिस पे किया है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप ज़रा उनके नंबर्स भी देख लें जो आ रहे हैं कोविड के। आप ये भी देख लें कि उन्होंने क्यों ये फ़ैसला किया है। ये सबकी समझ से बाहर कि वो अलग क्यों एक चीज़ करना चाह रहे हैं, किसी को नहीं पता। अगर आप उनके टेस्टिंग रिजल्ट्स देखें और उनके केसेस देखें, सब चीज़ें, उनको भी बाकी मुल्क की तरह कल स्कूल 6 through 8 खोल देने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने देखा जो वहाँ पे बातचीत हुई है, सब चीज़ें हुई हैं, एक इवेंट हुआ है। आपने इवेंट के बारे में तो बात करनी है, क्यों नहीं करनी। एक सो कॉल्ड आप उसको अपोजिशन कहते हैं, सो उनकी अगर बात नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सो पॉलिटिकल बात तो होगी। इनको पहले भी हमने इजाज़त दी थी, अब भी इजाज़त है। आपको याद ही है जब आए थे इस्लामाबाद सोचती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको इस पर क्लैरिटी दे दूँ। जो आपके पास एक दिन पहले खबर आती है ना, वो डे टू डे चीज़ें इस पे चेंज हो रही हैं। डे टू डे जो फैसले हैं वो डे टू डे चेंज होते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जहाँ पे एक केस निकल रहा है, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का कंसर्न है, स्कूल एजुकेशन वो स्कूल बंद करेगा, क्योंकि एक बच्चा जो है या एक टीचर जो है वो विद इन डेज सारे स्कूल को दे सकता है कोरोना। सर ये डे टू डे फैसले जो हैं वो आपको अपनी कंडीशंस के लिहाज से करने हैं। डे टू डे फैसले इस पे चेंज हो सकते हैं, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है।
دیکھیں میرے خیال سے دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف ود ان 1 ویک ان شاء اللہ تعالیٰ، ایک ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا. پرائمری اسکولس کب کھل رہے ہیں؟ پرائمری اسکولس دی ابھی جو اسکیجول ڈیٹ ہے اسی پہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی چینج اگلے ہفتے کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا لوڈ اب آئے گا 6 through 8 کا، بہت لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا. جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح آ کے بتائیں گے دوبارہ. وہ جو واٹس ایپ پہ چل رہی نا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل کسی نے فیک نیوز چلائی ہوئی ہے، سو اس لیے اس کو فالو نہ کریں بالکل بھی. دیکھیں یہ جو بھی چیز آپ ایجوکیشن کے اندر کرتے ہیں نا، اسپیشلی پڑھائی کے لحاظ سے جو چینجز آپ لے کر آتے ہیں وہ رزلٹس آپ کو ایک دم نہیں کبھی بھی نظر آتے. اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیز اگر میں پرائمری اسکول میں ابھی چینج کروں گا نا، اس کا رزلٹ آپ کو پتہ لگے گا جب وہ بچہ 10th میں پہنچے گا. ٹھیک ہے، 5 سے 10 سال لگتے ہیں ایجوکیشن کو. جب آپ چینجز لے کر آتے ہیں نا ایجوکیشن کتابوں کے اندر باقی چیزوں کے اندر، آپ کو وہ کبھی بھی اگلے سال رزلٹ نہیں مل جائے گا یا اس سے اگلے سال. آپ نے پروگریشن میں دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جب اگلی کلاس آخری کلاس تک جب پہنچے گا تو اینڈ پہ ایگزیکٹلی رزلٹ نکلا کیا. کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ نے جا کے فیکٹری کھڑی کر دی، آپ نے جا کے سڑک بنا دی، آپ نے پل بنا دیا، آپ نے کچھ اور کر دیا، اس طرح نہیں. اٹ از اے پروگریشن دیٹ ٹیکس ٹائم. بالکل بالکل. اگر کل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوور دا نیکسٹ 1 week کیسز بڑھ رہے ہیں یا کیسز انکریز ہوئے ہیں، کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ بالکل حتمی ڈیٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، تبھی آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پورا ہفتہ دیکھ کے ہوا ہے. ساری پروونسز نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور سب چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ 21 کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پرائمری اسکول کا انٹروڈیوس کر دیا جائے اسکولس کے اندر، اور یہ سب پہ لاگو ہوگا اور پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس پہ. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آ جائے اس کے اندر. کریکولم ایک فریم ورک ہے، سلیبس ایک جیسا ہوتا ہے، کریکولم ایک فریم ورک ہوتا ہے. آپ 10 قسم کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، مگر وہ 10 کتابیں ایز لانگ ایز وہ فریم ورک کے اندر ہیں، اس فریم ورک کو کور کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ اس فریم ورک کے اندر ہے. سلیبس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کتاب پڑھیں گے، اور وہ ضروری نہیں ہے. ایز لانگ ایز کریکولم کے فریم ورک کے اندر ہے، آپ 10 ڈفرینٹ کتابیں پڑھا دیں ایز لانگ ایز اس فریم ورک کے اندر. اگلی دفعہ بتاؤں گا. میں نے آپ کو کہا نا ہمیشہ میں پہلے وارننگ دیتا ہوں، میں ہمیشہ پہلے وارننگ دیتا ہوں آ کے کہ دوبارہ واپس نہ آنا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکالا تھا، مجھے سفارشیں آ رہی تھیں، میں نے کہا تھا کہ اب مجھے سفارش آئی نا، تو یاد سے 2 مہینے پرانی بات ہے جب میں نے پی سی ٹی وی میں کی تھی پریس کانفرنس، اور میں نے کہا تھا میں نام لوں گا جب سفارش دوبارہ آئی. 2 مہینے ہو گئے آج تک سفارش نہیں آئی. سو میں نے اب پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کتابوں کے لیے، اگلی دفعہ آپ آئے نا میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس کسی کے پاس بھی، پھر میں نام لے کے بتاؤں گا یہ لوگ کون ہیں. میں سارے آپ کو بتا 24 کو میٹنگ ہے. 24 کب ہے؟ پرسوں میٹنگ ہے بورڈ کی. بورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پورا فیصلہ کر رہا ہے، اور میرے خیال سے ودن 10 days ان کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ پیسے ودن 2 weeks پہنچ جانے چاہیے. اور یہ بورڈ کا فیصلہ ہے، اور 24 کو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہے.
30, 35, 35। کوئی پریشر نہیں. دیکھیں ابھی تک تو اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی, مگر انہوں نے پہلے سے کتابیں کیوں چھاپ کے رکھی ہوئی ہیں؟ جب ان کو بتایا ہوا ہم نے کہ نیا کریکولم آنا ہے تو وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سو آئی مین اٹس سمپل ایز دیٹ. جب ایک چیز ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کریکولم آنا ہے اور ہم نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, اس کی بڑے عرصے سے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, سو وہ پہلے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی مین دس از ویری ویری اسٹرینج. سو مذاکرات کرنے ہوں گے, ضرور کر لیں گے, مگر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں کہ وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. او سوری, میں ایک سوال ان کا رہ گیا تھا, وہ ایم ڈی پیف کا کے بارے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے 10 بندے بھی چینج کرنے پڑیں گے نا کہیں پہ بھی, میں کر دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. لوگ مجھے آگے کئی دفعہ کہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں, یہ آپ کا بندہ ہے, وہ آپ کا بندہ ہے, یہ آپ کا بندہ ہے. سب نئے لوگ ہیں, ہر کچھ مہینے کے بعد سب بدل جاتے ہیں, کوئی میرا بندہ نہیں ہے. میں آپ کو آج گارنٹی سے بتا دوں, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں یہ بات ریکارڈ کر لیں, لکھ لیں, کوئی میرا آدمی نہیں. جو پرفارم نہیں کرے گا اس کی چھٹی ہے, دیٹس اٹ. سیکٹری اسکول زبردست کام کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, سب جھوٹی خبریں ایز یوزول, ہائپ بنائی گئی. ان کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی, اور ان کی صحت واقعی میں خراب تھی, انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ میں, اور یہاں پہ خبریں چل رہی ہیں جی سیکٹری اسکول چینج ہونے جا رہی ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں, زبردست کام کر رہی ہیں, اور میرے خیال سے زبردست ہے. چلے, یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میری کہیں اور ضرورت ہے, میں ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں. بالکل بالکل بھی نہیں, وہاں پہ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ضرور ایم ڈی صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کو پورا بتائیں گے جو کمیٹیز جس چیز پہ کام کر رہی ہیں. آپ ایم ڈی پی سی ٹی بی کے پاس جائیں, ایگزیکٹلی وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سی کمیٹیز ان 100 نہیں, ان 10,000 کتابوں میں سیکشن وائز بنا کے کس طرح کام کریں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے. اینی تھنگ ایلس؟ بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد.